السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان اور کائنات کو پیدا کیا، اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ویسے تو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، کچھ خاص موقع بھی عنایت کرتا ہے جو اللہ سے ہم تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی اور قیامت تک کے لیے نجات کا پیغام، دین اور دنیا کی ترقی اور ہدایت کے راستے اللہ کی طرف سے آپ نے ہمارے لیے بتائے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ بڑے مقدس دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ حج کر لیے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور فرمائیں اور صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے اپنے مقامات کو اللہ تعالیٰ انہیں پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل اور یہ دنوں میں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نے قربانیاں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس کا پورا بدلہ ہمیں عنایت فرمائے۔ حضرات، مختلف موقعوں پر اس مہینے میں آپ نے سیرت عنوان ابراہیم علیہ السلام کے عنوان پر مختلف پہلوؤں سے آپ نے سنا ہوگا، سنتے بھی ہیں، سننا بھی چاہیے۔ اور آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اسوے کا کوئی ایک وقت، کوئی ایک خاص مہینہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے اپنی پوری زندگی اور رہتی دنیا تک انسانوں کو آپ کا پیغام پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے جو پیغامات ہیں، جو زندگی ہے، ہر دور کے لیے ایک بڑا پیغام ملتی ہے۔ اس دور میں جب گزر رہے ہیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے ہمیں بڑے پیغامات ملتے ہیں، بڑی ہمتیں ملتی ہیں اور بڑی جستجو ملتی ہے، ایمان میں تازگی ہمیں ملتی ہے۔ اور جو ہے قرآن نے مختلف جگہوں پہ جو ہے حضرت ابراہیم کی کئی پہلوؤں پر قربانیوں کا بھی ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، ان کے اسوے کا ذکر کیا، ان کو فالو کرنے کا حکم بھی دیا۔ اور حقیقت میں ایک جگہ پر قرآن نے آپ کی تعریف میں حضرت ابراہیم کی کہا کہ ابراہیم اللہ کے دوست بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس سرزمین پہ وہ کام کیا جو پوری ایک نیشن کرتی ہے، کام ایک ملت کرتی ہے، ایک پوری قوم مل کے جو کام کرتی ہے، وہ ایک فرد نے کیا۔ وہ ایک فرد نے، جو ایک قوم اور ملت جو کام کرتی ہے، وہ ایک فرد نے کیا۔ آپ کی تبلیغ کے پہلو دیکھیے، عراق سے لے کر بعض نے مصر اور ایجپٹ کا، عرب کے بہت سارے علاقوں میں کتنے اسٹرگل کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد کتنے لوگ تھے ایمان لانے والے۔ اس سے بھی بڑا سبق یہ ملتا ہے،
اللہ کے دین کو اس سرزمین پہ لانا ہے، انقلاب لانا ہے، تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کبھی بھی کیا ہے چھوٹی تعداد ہوتی ہے، ایک بڑے عزائم کو لے کر جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اور جو ہے آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے لے کر جو ہے فلسطین وغیرہ کے علاقے میں آپ نے کام کیا، پھر آپ کی بیوی آپ پر ایمان لائی، وہ ساتھ دی، پھر اس میں ایک آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ آپ کی بات کو مانے، آپ کی پر ایمان بھی لائے، تو آپ نے ان کو عرب کے علاقے میں جو ہے کام کرنے کے لیے مقرر کیا۔ یہ پورا جو ہے آپ نے ایک فرد کے حیثیت سے کیا، اور نتیجہ کیا ہے، رہتی دنیا تک آپ کا پیغام ساری دنیا کو ہوتا رہے گا، قیامت تک کے رہے گا، اور ہر یہ مہینے کا ہر اسوا، حج کی پوری تاریخ، چاہے قربانیاں، ساری چیزیں جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوا قیامت تک لگ رہے گا۔ اور یہ بھی پیغام ہمیں ملتا ہے، یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ اور بڑی مصائب سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تکلیفوں بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن جو آدمی اس کام کو ٹھان لیتا ہے، جو اپنے فریضے کو نبھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس انجام کو پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے اس پیغام سے ہمیں لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت پیش کی، قوم نے کیا سلوک کیا؟ وطن سے باہر نکالے گئے، لیکن آپ نے کبھی ان کو بدوا دے کر ختم ہو جاؤ کبھی نہیں کہا، مقابلہ کیا، ہمت کی، اور جو ہے والد سے، گھر کے حالات سے مقابلہ کریں، کبھی گھریلو حالات سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے توحید پرستی کے لیے۔ گھر سے بھی کہا، باپ سے کہا، اے ابا جان تم جو کر رہے ہیں یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کیا کہا پھر آپ نے؟ باپ نے آپ کے پیغام کو سن کر بیٹے سے کہا، ابراہیم اگر تو اپنے کام سے باز نہ آیا تو ہم گھر سے نکال دیں گے، وطن سے نکال دیں گے، اور پتھر مار کر تمہاری جان کو نکال دیں گے۔ آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی۔ پھر ایک سیاسی شرک ہوتا ہے۔ سیاسی شرک کیا ہوتا ہے؟ وقت کے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سیاسی شرک ہے۔ اور وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نمرود، آپ نے اس سے بھی مقابلہ کیا، اے بادشاہ کچھ بھی ہو میں تو ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، تجھے خدا نہیں ماننے والا۔ میرا اللہ جو ہے مشرق مغرب کو پیدا کیا، موت و حیات کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، ساری کائنات کو وہ پیدا کرتا، میں کیسے تجھے خدا مان لوں گا؟ ناراض ہو گیا بادشاہ، مخالفت پہ اتر آیا، خطرناک وارننگ دی، اب دیکھو تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنی بڑی چیز، یہ بڑی آزمائش، ڈر جائیں گے، ایمان کمزور ہو جائے، نہیں، آپ نے ہمت سے کیا۔ جب آگ تیار ہوگی، ڈالے جانے کا وقت آیا، آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ حضرت ابراہیم اس وقت پر آگ کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر، مصائب پر، پریشانیوں پر ریلیف کے لیے اس آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اپنے وظیفوں میں رکھتے ہیں تکلیفوں سے بچنے کے لیے۔ حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی۔ آگ میں ڈال دیے، 3 دن رہے، بعض روایتوں میں آتا ہے 20 دن رہے، بعض روایتوں میں 40 دن رہے، اور جو ہے اللہ نے بچایا آپ۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ دنیا میں کئی انبیاء آئے ہیں، ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 آئے ہیں، وہ ہر قوم میں آئے ہیں۔ یہودوں نے کئی انبیاء کو قتل بھی کر دیا، وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حق، قرآن کہتا ہے بغیر ریزن کے یہود نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کی ایک سنت یہ ہے، جو رسول ہوتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو قتل سے بچاتا ہے. حضرت ابراہیم رسول تھے، قتل کے منصوبے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے منصوبے ہوئے، پارلیمنٹ میں اس کے فرعون کے صوبے ہونے کے ساتھ قتل کے منصوبے بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کے نکالا. یہ رسول تھے. رسولوں کے قتل کا جو ہے کتنا بھی پلاننگ کی جائے اللہ اپنی حفاظت کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے منصوبے بنے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی جو پہلی رات تھی، کفار مکہ نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تلواریں گھس کے دے دی تھی کہ پورے ایک دم مل کے وار کر دو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو. یہ واقعات آپ سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا کے نکالا، آپ بچا کے نکالا. آگ میں رہے پھر نکل گئے. تو آپ کے والد آزر جو تھا، تاریخ میں لکھتا ہے کہ پہلی مرتبہ آزر کے زبان سے جو کچھ اچھے کلمات نکلے تو یہ کلمات نکلے، اے ابراہیم، بیٹے سے کہتے ہیں تمہارا خدا تو بڑا عظمت والا ہے، تم کو بچا لیا. تمہارا خدا تو بڑا پاورفل ہے، بچا لیا. آزر نے کہا اس وقت. تو ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے واقعات سے 3 باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا. پہلی چیز، کوئی ہم کام کرتے ہیں، حق پہ کرتے ہیں، تو یاد رکھے کہ اس کی تعداد کم ہو اس پہ نہیں ہے، بلکہ کم تعداد آگے چل کر ہزاروں میں بنتی ہے. اب دنیا میں تاریخ پڑھیے، آپ حسن البنا کی تاریخ اخوان المسلمین کی پڑھیے، آپ 2 افراد سے شروع ہوئی تھی، پورے جٹ میں پھیلی. محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک 3-4 افراد سے شروع ہوئی تھی، پوری دنیا میں پھیلی. مولانا ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی کی ایک تحریک شروع کی تو 72 ممبر سے شروع کی تھی. آج پوری دنیا میں ان کی تحریک. تو کوئی بھی ہم جب کام کرتے ہیں تعداد پر نہیں ہے، چھوٹی چیز پہ نہیں ہے، لانگ پروجیکٹ پہ خیال رکھنا چاہیے کہ آگے چل کر کام ہوگا، آگے چل کر ہم کو کامیابی. یہ چیز. اور دوسری چیز، نئے جنریشن، آنے والے جنریشن کو ہم کس طریقے سے کامیاب کر سکتے ہیں. آج دنیا میں تیسری بات اگر نوٹ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، 2 چیزوں پہ ہم متحد ہونی چاہیے. خانہ کعبہ ہے، کسی کا اختلاف ہے کہ اب نماز کدھر بھی پڑھ لے، آپ قبلہ رخ ہو کہتے ہیں، قبلے سے ہٹ کر کوئی نہیں پڑھتا ہے. اس قبلے کی بنیاد پر ہم متحد ہوتے ہیں تو دنیا میں ہم متحد رہیں. اور دوسری چیز، قرآن آخری کتاب ہے، یہی ہماری رہنمائی کرنے والی ہے. اس کتاب پہ متحد ہو جائیں ہم، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام لینا ہے، کبھی تعداد نہیں، چھوٹے عزائم نہیں، بڑے عزائم کی طرف خیال رکھیں کہ بھئی اتنی تبلیغ کرنے کے بعد 2-3 لوگ ایمان لائے، آگے چل کر کیا ہوا نتیجہ. ہم جو ہے مسلکی معاملوں میں، مسجد کے معاملے، اب تو نام بھی مسجدوں کے ہیں، فلاں جماعت فلاں جماعت، یہ نہیں ہونا. آج ہم متحد ہوں گے قبلے کی بنیاد پر، ہم مسلمان ہیں. ہم متحد ہوں گے قرآن کی بنیاد پر، متحد ہو جائیں گے ہم. اب یہ اتحاد و اتحاد پیدا کریے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو ہے زوال نہیں کر سکتی. یہ پیغام. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں. اس میں جو سورہ شعراء میں آپ نے دعائیں کی ہیں، بڑی جامع ترین دعائیں ہیں. یہ پوری دعائیں اپنے ذہنوں میں رکھے ہم، ہماری زندگی کا مقصد حیات بتایا. جن چیزوں سے ہم گزرتے ہیں، کہیں معاشی حیثیت سے پریشان ہوتے ہیں، کہیں بیماری حیثیت سے پریشان ہوتے ہیں، کہیں ضلالت کی حیثیت سے پریشان ہوتے ہیں، ان تمام پریشانیوں کا واحد حل اللہ کی ذات ہی ہے جو ہم ہی کر سکتے ہیں. سورہ شعراء میں تسلسل سے کئی آیتیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں سمجھیے.
پہلی دعا یہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ گمراہ کیسے کر سکے گا ہم کو؟ انہیں پیدا کیا ہے، ہمیں ہدایت دیا ہے، ہدایت کے راستے بتایا ہے، رہنمائی کی ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، آخری کتاب دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مرتے دم تک تو نے پیدا کیا ہے تو مرتے دم تک ہم کو ہدایت پر قائم رکھ، کبھی بھی کسی بھی حالات پر کیسے بھی حالات سے ہم گزرے راستے سے نہ ہٹیں، اہدنا الصراط المستقیم سے نہ ہٹیں۔ الذی خلقنی فیہدین، کتنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں حضرت ابراہیم، انہیں پیدا کیا ہے تو مجھے گمراہ کیسے کرے گا وہ؟ مجھے سیدھے راستے پہ لے کے چلے گا، میں سیدھے راستے پہ ہوں، تم کچھ بھی کہو، مجھے آگ میں ڈالو، باہر نکال دو، سنسار کرو، انہیں پیدا کیا ہے میں ہدایت پہ رہوں گا۔ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ رہنمائی کرے گا ہمارے لیے، مسائل کتنے بھی ہو، قتل کے منصوبے بنو، کیا بھی کرو، دنیا سے نکالے یا اس ملک سے دربدر کر دے یا نافی کرے، کیا بھی کرنے دو، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ زمین پہ ہمیں بسایا ہے، اس کے حکم سے آئے ہیں، اس کے حکم سے جائیں گے، ساری تمہاری کوششیں کچھ نہیں چلیں گی۔ الذی خلقنی فیہدین، اس کے بعد هو الذی هو یطعمنی ویسقین، انسان پریشان کیا ہوتا ہے، میرا کھانا کیا ہوگا، میرے کاروبار چلے گا تو کیا ہوگا، نقصان ہو تو کیا ہوگا، کتنی کانفیڈنس سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ابراہیم سے۔ هو الذی هو یطعمنی، وہی تو مجھے کھلاتا ہے، میرا رزق اس کے ساتھ میں ہے، میں بھوکا نہیں رہوں گا، میرے مقدر میں جو ہے وہ ملنے والا ہے، ہزار ہاں کوششیں کر لو، دن بھر صبح سے شام تک کاروبار میں بیٹھے رہو، شام میں آدھا گھنٹہ پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے کو دے دے گا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ الذی یطعمنی، وہ ہمیں کاروبار کر دیں گا، رزق کے دروازے اس کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ یطعمنی ویسقین، وہی پلاتا ہے۔ دوسری دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماریاں کا آنا فطرت چیز ہے، بیماریاں کا نہیں آنا نہیں ہے، بیماریاں آ سکتے، انسان ہے، بڑے بڑے انبیاء کو ہے، بڑے پیغمبروں کو، حضرت ایوب کو کیسی بیماری آئی تاریخ میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار سیف اللہ، اللہ کے رسول کے طرف سے خطاب ملا، آپ کی بڑی تمنا تھی، بڑی کوشش تھی، دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میری موت ہو تو جو ہے میدان جنگ میں ہو، شہادت پاؤں میں، لیکن بیمار ہو گئے، بہت بیماری کی حالت میں موت ہوئی آپ کی۔ بیماریاں آتی ہیں، انسان ہے تو بیماریاں آئیں گی، بیماریوں سے گھبرانا نہیں ہے، بیماریوں کا علاج کرانا ہے، جب علاج کراتے ہیں تو شفا دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا تو وہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا ہے مجھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے والذی یمیتنی ویحیین، آخر میری موت تو حیات اس کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جگہ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے، تم میں کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے، پورے رشتہ دار، اقارب، بیوی، بچے جو بھی ہے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، سب کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جائے، اس کی سانس چل جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے رشتہ داروں سے زیادہ میں اس کے قریب ہوں، میں اس کے قریب ہوں، تم سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے، میں چاہے تو کچھ کر سکتا ہوں۔ ہماری موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اور روز مارتا ہے، روز اٹھاتا ہے۔ آپ سوتے ہیں، ہم عربی میں نام ینوم آتا ہے سونے کے واسطے، نام ینوم، منام اسی سے کہا ہے، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے اٹھ رہا ہوں، میں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور قرآن نے ایک جگہ کہا جب رات میں کوئی آدمی سوتا ہے یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ صبح بھی وہ اٹھے گا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے موت و حیات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی
پھر اور ایک پیاری دعا ہے، الذی اتمن یغفر لی خطیئت یوم الدین، اللہ کی ذات سے اتنا بھروسہ ہے مجھے سے کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں، یقیناً اللہ تعالیٰ میرے غلطیوں کو معاف کر دے گا، جس دن قیامت آئے گی وہ معاف کرے گا ہمیں۔ ہم دے لیتے فتویٰ، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی حج نہیں ہوئی، آپ کا وہ نہیں، ہم دے لیتے فتویٰ، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ جو ان سے کہا مجھے غلطیاں ہوئی، وہ معاف کرے گا قیامت کے دن، بڑے سے بڑے غلطیوں کو بھی معاف بھی کرے گا، بلکہ جنت بھی داخل کرے گا، جنت کے وارث بھی بنائے گا۔ یہ بڑا لمبا تسلسل ہے، اس میں ایک اور دعا ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار اولاد کا دینا تیرے ہاتھ میں، ساری کوششیں ہو جائیں، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی سے دعائیں کرتے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی پہلو ہیں، ان تمام میں ہم نصیحت حاصل کریں اور اس سے حضرت ابراہیم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو دعائیں ابھی میں نے جو پڑھے ہیں وہ سورہ شعراء کی آیتیں، تسلسل سے آگے بھی بہت دعائیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے تو ہمیں ہدایت پر زندہ رکھ، اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں شفا تیرے ہاتھ میں ہے، شفا کامل نصیب فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار، ہمارے رزق کے دروازے تو ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہم تیرے محتاج ہیں، اے پروردگار اولاد کا دینا تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو دیتا ہے، جن کو اولاد نہیں ہے اے پروردگار اپنے فضل سے، اپنی مہربانیوں سے ان کے اوپر فرما، ان کو صاحب اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کو اولاد لی ہے وہ سا ماں باپ کے مطیع و فرمان بردار بنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مرتے دم تک ہمیں ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔